السلام علیکم خواتین و حضرات سامعین، آپ کا میزبان حارث خلیق VOA اردو کی اس پوڈ کاسٹ سیریز سے کی ایک اور کڑی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ہم پاکستان کے 75 سال کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی جو کامیابیاں ہیں، جو ناکامیاں ہیں، ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، اور ہر شعبہ حیات یعنی ریاست، سماج، فنون لطیفہ، تاریخ و تہذیب، ثقافت، کھیل، تمام شعبوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں، اس پوڈ کاسٹ کی کڑی میں دو نہایت معزز ادیب اور باوقار معلم میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں جناب حمید شاہد صاحب۔ حمید شاہد صاحب ہمارے چوٹی کے افسانہ نگاروں میں ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف۔ ڈاکٹر نجیبہ عارف، تازہ ترین کام تو ان کا میں سمجھتا ہوں جو کہ جس سے میں بہت متاثر ہوں، تازہ ترین کاموں میں سے ایک کام وہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک نہایت ہی عمدہ ترجمہ ہے اردو میں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کی جو بنیادی پہچان ہے وہ نقاد اور ادیب کی حیثیت سے ہے۔ شاعر ہیں، ان کا شعری مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کی جو سفرناموں کی تالیف اور جو جسے ہم اینوٹیٹڈ اور ایڈیٹڈ سفرنامے، تاریخی سفرنامے، اس پر ان کا کام ہے۔ تنقیدی مضامین ہیں، تنقید کے مجموعے ہیں۔ ان کی ایک کتاب حال ہی میں افسانوں کی، میٹھے نل کے، وہ بھی منظر عام پر آئی ہے، اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت میں ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ بہت شکریہ حارث صاحب۔ میں پہلا سوال بھی ڈاکٹر صاحبہ سے کروں گا کہ یہ جو موضوع ہے آج کا، جو کہ میں نے سامعین کے ابھی تک گوش گزار نہیں کیا، وہ اردو ادب کے 75 سال ہے۔ یعنی ہم آج اردو ادب کے 75 سال پر گفتگو کریں گے، اور ظاہر ہے کہ نہایت وسیع و عریض بہت ہی ایک بڑا موضوع ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم 75 سال کی بات کرتے ہیں تو محض 75 سال کی تو بات نہیں ہوتی، اس ذرا ماضی میں بھی جانا پڑتا ہے، وہ ٹرینڈز کہاں سے آئے جو کہ ہم نے دیکھا 1947 کے بعد ہمارے ادب میں، پھر اس میں اور بہت سے عوامل کار فرما ہوئے۔ مجھے ذرا تھوڑا سا آپ ایک جائزہ کہ 1947 تقسیم کے وقت، پاکستان کے قیام کے وقت ہمارے فکشن کی اور ہماری شاعری کی کیا صورتحال تھی؟ بہت شکریہ حارث۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے یہ موضوع مجھے بتایا تو میرے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس موضوع کو ہم مائکروسکوپک انداز میں دیکھنے کی بجائے ذرا ڈرون کیمرے سے دیکھیں، ٹھیک، اور پیچھے جا کر دیکھیں کہ دور سے ہم یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ان 75 سالوں کے دوران ہمارے ادب نے مجموعی طور پر کیا کروٹ بدلی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک تو زمانہ وہ تھا جب قیام پاکستان کا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے کا زمانہ، یعنی کہ ہم اگر 20ویں صدی کے ان سالوں کی بات کریں، دوسری، تیسری، چوتھی دہائی کی بات کریں، تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ اردو ادب کا ایک انتہائی زرخیز دور تھا۔ شاعری، افسانہ، دیگر اصناف، اردو ادب نے اس عہد میں جس حد تک اب عروج حاصل کیا، مقبولیت حاصل کی، فکشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ترقی پسندوں کا ایک گروہ نظر آتا ہے جنہوں نے فکشن میں کمال پیدا کر دیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ اگرچہ نظریاتی اعتبار سے الگ بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود فکشن میں ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں۔ اس طرف دیکھیں تو کرشن چندر ہیں، پریم چند کے بعد پھر اس طرف ہمیں پھر بیدی ہیں، پھر منٹو ہیں، پھر ہمارے ہاں احمد ادیم قاسمی ہیں، پھر اس کے بعد انتظار حسین، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، یعنی ایک کہکشاں ہمیں نظر آتی ہے جو 47 کے عہد میں اردو ادب کے آسمان پر چمک رہی تھی۔ اسی طرح شاعری میں اگر آپ اقبال سے شروع کریں تو اقبال کے بعد پھر بہت بڑا ایک نام ہمیں ملتا ہے نون میم راشد کا، اور ان کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض کا، پھر ایک طرف میرا جی کا۔ یہ 3 مختلف رجحانات تھے جو شاعری میں پیدا ہوئے اور مجید امجد، اور مجید امجد، بالکل مجید امجد بہت بڑا نام۔ تو اس طرح سے ایک ہمیں دیو قامت شخصیات نظر آتی ہیں 1947 کے آس پاس۔
تو یہ ہمارا آغاز تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ڈاکٹر صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں حمید شاہد صاحب کی طرف آؤں، کہ کچھ ناصر کاظمی اور انتظار حسین اور ایک جو پوری مہاجرت ہوئی، آبادی کا انتقال ہوا اور مسلمان آئے مشرقی پنجاب سے بھی اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے بھی، تو اس کا بھی ایک عکس ہمیں فوراً ہی نظر آنا شروع ہوا. اور پھر منٹو بمبئی سے واپس آئے لاہور. بالکل بالکل. تو دیکھیں نا، بمبئی سے جو وہ آئے تھے واپس، تو وہ شیام کو جب پھر ڈال کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا، وہ ظاہر ہے راستے میں ہنگامے ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا واپس جب وہاں پہنچے تو آپس میں مل رہے ہیں دونوں دوست، تو کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ شیام سے کہ کیا آپ بھی مجھے مار سکتے ہو؟ کہتے ہیں اس وقت نہیں، اس وقت. تو کہتے ہیں یہ اس وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو خدا حافظ. انہوں نے پھر جفی ڈالی اور وہ جو لینا تھا پیک وہ لیا اور ٹولہ کہا، اور وہاں سے وہ اس نے کہا یہ سور کہیں کہ، اس نے کہا یہ پاکستان کے، تو وہ پاکستان چلا آیا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو تقسیم کے حق میں نہیں تھے جی، لیکن یہ مجبور کر دیے گئے تھے. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اپنا بستر بوریاں سمیٹیں اور اس طرف نکل آئے. تو یہ بہرحال آپ دیکھ لیں، یہ سارے لوگ لکھنے والے تھے. جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہاں سے جب لوگ آ رہے تھے مہاجرت پہ، تو یہاں جو لوگ آ رہے تھے تو بہت عرصہ تو اس سوال کے ساتھ وہ جڑے رہے تھے نا، اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے. مثلا منٹو ہی کی بات کریں جو آپ نے کہی، تو منٹو تو یہ سوال کر رہا تھا کہ بھائی مجھے ریاست کا وفادار رہنا ہے یا حکومتوں کا وفادار رہنا ہے، اور اس کے جواب میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں ریاست کا تو وفادار رہوں گا لیکن جو حکومتی پالیسیاں ہوں گی اس کا نہیں ہوگا. اچھا، یہ کھول دو کا جیسا افسانہ جب وہ لکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کے اوپر مقدمے وغیرہ چلے رہے. اس میں بنیادی طور پہ تو وہ کہنے والا یہ ہے کہ یار یہ جو سکینہ جیسی بچی ہے، یہ ملک بھی سکینہ جیسا ہے. یہاں کے محافظ اگر اسے لوٹیں گے، اس کی عزت لوٹیں گے، اس کو تاراج کریں گے، جن لوگوں نے اسے بنانا ہے، جنہیں سنوارنا ہے، جنہیں اس کی محافظت کرنی ہے، جنہیں اسے آگے لے کے چلنا ہے، اگر وہی اسے نہیں آگے چلنے دیں گے تو یہ اس کی علامتی جہت بنتی تھی. تو وہ تو اس طرح بات کر رہا تھا نا. اور جب وہ انتقال ہوتا ہے آبادی کا تو اثاثے تقسیم ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت یہاں پاکستان میں آتے ہی دو افسانے اس نے فوری طور پہ جو لکھے تھے وہ یہی تھے نا، ایک تو یہ اور ایک توبہ ٹیک سنگھ. تو آپ اثاثے کیسے تقسیم کر رہے ہیں، کن لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، کن لوگوں کو دھکیل کے ایک دوسرے پہ آپ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں. بنیادی سوال ان کے یہ تھے، اور یہ سوالات انہوں نے اپنے ایک مضمون میں اٹھائے بھی تھے. اور اس میں انہوں نے یہی بات بنیادی طور پہ کہی تھی کہ دیکھیں ہمارا ادب جو ہے وہ تقسیم کے پہلے ادب سے کیسے مختلف ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اس کی شناخت کیسے ہوگی. یہ وہ سوالات ہیں جو پھر جا کے وہ عسکری کے ساتھ جوڑ کے، یہ آپ نے میرا اگلا سوال خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لیا. میں آنے والا تھا کہ یہ جو پاکستانی ادب کا جو پورا ایک سلسلہ شروع ہوا اور پھر ترقی پسند تحریک سے اس کی ایک ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ستیزہ کاری بھی نظر آتی ہے. عسکری صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں نا، عسکری صاحب بنیادی طور پہ تو یہی سوالات. محمد حسن عسکری. جی، محمد حسن عسکری صاحب. دیکھیں جو اردو ادب والا پرچہ جو نکلا، اور اس کے 2 شمارے ہی نکلے تھے، اور اس کے ساتھ منٹو صاحب ان کے ساتھ شریک تھے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ منٹو صاحب کس طرح سوچتے رہے ہیں زندگی کے بارے میں، اور عسکری صاحب کس طرح سوچتے ہیں. دونوں اگرچہ ایک فاصلے پہ تھے اگر دیکھا جائے تو، اور جو تنقید جو ساری آتی ہے، ان کا نقطہ نظر جو آتا ہے وہ پھر پاکستانی ادب اور اسلامی ادب اور اس طرح کے سوالات انہوں نے اٹھائے، اور انہوں نے کوشش کی یہ سوالات سامنے رکھنے کی کہ جب ہم ریاست کے طور پہ الگ ہو گئے ہیں تو ہمارے ادب کے اندر بھی اس کی شناخت بھی، قومی تقاضے جو ہیں ان کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے. تو اس کی طرف وہ آئے. لیکن بہرحال ان کے سوالات بہت جا کے تخلیقی سطح پہ تھے، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف نعرے کی سطح پہ رہیں. یہ بالکل ابھی جو بات ابھی آ رہی تھی جب عسکری صاحب بات کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ ان کی چپکلش جو چل رہی تھی وہ ترقی پسندوں کے ساتھ چل رہی تھی. آپ دیکھ لیں ان کے مضامین میں تو سوال کیا تھا، اس میں وہی تقاضے والا سوال تھا.
تقاضا تو آپ بھی کر رہے تھے، عسکری صاحب کی طرف سے تقاضا ہو رہا تھا، اور ادھر ترقی پسند بھی تقاضا ایک تو کر رہے تھے نا لٹریچر کے ساتھ، کہ آپ نے انسانیت اور اس کی جو طبقاتی جدوجہد اس کو برداشت نہیں کرنا ہے تو ظاہر سوال تو دونوں طرف تھا. اور بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہت جا کے گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو بہت بڑا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جیسے حمید شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ عسکری صاحب اور ترقی پسند ادیبوں کا تقاضا ایک ہی تھا، صرف اس کی جہتیں مختلف تھیں. وہ چاہتے تھے کہ اس خاص موضوع کو ادب کا موضوع بنایا جائے، اور یہ چاہتے تھے کہ قومیت کو اور قومی اور اسلامی مذہبی شناخت کو بنایا جائے. اس وقت پاکستانی ادب کی جو تحریک پیدا ہوئی تھی، شاید اس پر جو اعتراض تھا وہ بالکل بجا تھا، کیونکہ آپ شعوری طور پر ادب کو ایک ڈائریکشن نہیں دے سکتے، خواہ وہ ترقی پسندانہ سمت ہو، چاہے وہ اسلامی یا مذہبی یا پاکستانی یا قومی سمت ہو. لیکن آج 75 سال کے بعد ہم یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ اس 75 سال کے عرصے میں پاکستان میں لکھے جانے والے ادب نے جو خد و خال اختیار کیے ہیں وہ حقیقتاً پاکستانی ادب کی شناخت بنتے ہیں. آج پاکستان میں لکھا جانے والا ادب کسی اور علاقے میں لکھے جانے والے اردو ادب سے بے حد مختلف ہے، اپنے تقاضے کے اعتبار سے، اپنے موضوعات کے اعتبار سے، ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے، اور اس کی ایک الگ شناخت ہے. اور یہ عمل 75 سال کے دوران خود بخود ہوا ہے، یہ کسی تحریک کے نتیجے میں رونما نہیں ہوا کہ ہم نے کسی حکم سے کوئی حکم صادر کر دیا ہو کہ پاکستانی ادب لکھا جائے اور سب ادیب پاکستانی ادب لکھتے رہیں. لیکن پاکستان میں لکھنے والے ادیبوں کے اپنے مسائل ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اپنی ضروریات ہیں، ان کے احساس کی سطح مختلف ہے، ان کے تجربات مختلف ہیں. سوسائٹی میں انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، پھر جس طرح کی حکومتوں کا ان کو سامنا رہا ہے، پھر جس طرح کی کلیمٹیز سے وہ گزرے ہیں، چاہے وہ قومی سطح کی ہوں، چاہے وہ معاشرتی سطح کی ہوں، سماجی اعتبار سے جن سانحات سے گزرے ہیں، وہ سانحات ان کی شخصیت کا، ذات کا حصہ بن کر اس چھلنی سے نکل کر پھر ادب میں شامل ہوئے ہیں. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ادب اپنی ایک شناخت رکھتا ہے. پاکستانی ادب اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک سوال میں حمید شاہد صاحب سے کروں گا کہ ایک ہمیں اردو کے، چونکہ ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ادب اردو میں تخلیق ہوا ہے، لیکن ہماری دیگر قومی زبانیں بھی ہیں، ہماری دیگر پاکستانی زبانیں. تو ایک ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو دیگر پاکستانی زبانوں کا ادب ہے اس اور ان ادیبوں میں اور اردو کے ادیبوں میں ایک تعلق تو پیدا ہوا، سماجی سطح پر تو تعلق پیدا ہوا، مگر وہ ایکسچینج نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری، چونکہ وہ ایک ملگیر زبان بولنے والے، قومی زبان بولنے والے، ہمارے رابطے کی زبان بولنے والے ادیبوں پر زیادہ ہے. کہ ایسا کیوں نہیں ہو پایا کہ ہم بلوچستان میں جو اردو کا ادیب ہے، ہم سے مراد اردو کا جو ادیب ہے، وہ بلوچستان میں لکھے جانے والے ادب سے، پختونخوا میں لکھے جانے والے ادب سے، یعنی پشتو میں، سرائکی میں، براوی میں، بلوچی میں، سندھی میں، دیگر جو ہماری زبانیں ہم بولتے ہیں جن میں ہم ادب تخلیق کرتے ہیں، ان سے کیوں ہم اتنے آشنا نہ ہو پائے؟ اور ہمیں فرانسیسی ادب کا پتہ ہے، ہمیں بودلیر کا پتہ ہے، ہمیں ملارمے کا پتہ ہے، ہمیں گیبریل گارسیا مارکیز کا پتہ ہے، لیکن ہمیں غنی خان کا نہیں پتہ. میں آپ کی ذاتی طور پہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ عمومی جو سوال ہے. یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے، اس لیے کہ ہمیں انگریزی تو آتی ہے، ہمیں پشتو نہیں آتی، ہمیں براوی نہیں آتی، ہمیں بلوچی نہیں آتی. یہ بنیادی سبب ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا سرکاری سطح پہ اس کو باقاعدہ تراجم کی صورت میں اس ادب کو اردو کے اندر منتقل کرنا، اور اردو کا ادب کو ان زبانوں میں منتقل کرنا جو قومی زبانیں ہیں ہماری، ان کے اندر باقاعدگی سے منتقل کرنے کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ لٹریچر لکھا جا رہا ہے اور فوری طور پہ آپ کے ہم منتقل ہو جائے. اس میں کوئی کبات نہیں تھی، بلکہ یہ بہت ضروری تھا. میں نے تو یہاں تک ایک تجویز دی تھی مقتدرہ کو جس وقت بہت پہلے، میں نے کہا تھا کہ جو آپ قومی زبان جو ادارہ فروغ ہے قومی زبان، میں نے کہا یہ جو کی بورڈ آپ کا ہے اردو کا، اس میں کچھ الفاظ جو ہیں، کچھ آوازیں جو ہیں وہ ہماری براوی کی، سندھی کی یہ ہیں جو آوازیں نہیں ہیں اردو کا ایسا، ان آوازوں کے لیے بھی یہاں پہ آپ کچھ بڑھا دیجئے، ان آوازوں کا ان کا حصہ بنا دیں اپنے کی بورڈ کا، اور ہمارے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ الفاظ خود بخود ہماری اردو زبان کا بھی حصہ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دونوں زبانیں یا چاروں زبانیں یا پانچوں زبانیں، جتنی بھی زبانیں، یہ قریب ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی افسانہ نگار ہیں جہاں بھی اردو لکھنے والے، مثلا میں نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں جو اردو لکھنے والا ہے وہ بلوچی کے وہ الفاظ جو باقی علاقوں میں نامانوس ہوں گے، نہیں ہوں گے، وہ انہیں اردو کی ان افسانوں کا حصہ بناتا ہے جب،
تو ہم ان سے ان کے قریب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ دیکھیں ہماری زبان جو پنجاب میں لکھنے والے لوگ ہیں وہ پنجابی کے الفاظ کو اردو کا حصہ بنا رہے ہیں. تو اس طرح یہ پوری جو اس علاقے کی زبان ہے اردو, یہ بھی مختلف ہوتی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہندوستان کی میں بولی جانے والے اردو سے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, زبانیں بنتی ہیں, زبانیں آگے بڑھتی ہیں, زبانیں ایک دوسرے سے الفاظ لیتی ہیں. ہم نے انگریزی سے الفاظ لیے, ہم نے انگریزی کو الفاظ دیے, ہم اپنے دوسری زبانوں سے کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بالکل لینے چاہیے الفاظ, اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام میرا تو خیال ہے غیر شعوری طور پر اب کرتے ہیں. مگر اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں جو حمید شاہد صاحب نے کہا ہے, مگر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑی ذمہ داری اردو کے ادیبوں کی تھی. ان کو یہ جوڑنے کا کام کرنا تھا, انہیں ریچ آؤٹ کرنا تھا دیگر زبانوں تک, انہیں دیکھنا تھا کہ اور زبانوں میں کیا لکھا جا رہا ہے. چونکہ ہم نے اگر ملارمے کو بھی پڑھا ہے تو فرانسیسی میں نہیں پڑھا, انگریزی میں ترجمہ ہی پڑھا ہے. تو یہ شاید ہماری ذمہ داری تھی, یا اردو کے ادیبوں سے میری مراد محض ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے جو کہ اردو مادری زبان کے طور پہ بولتے ہیں, بلکہ اگر سندھی کے ادیب سندھی زبان بولنے والے یا پنجابی زبان بولنے والے اردو میں لکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ سندھی اور پنجابی میں لکھے جانے والے ادب کو اردو میں منتقل کرتے. آپ کا کہنا بالکل بجا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے بہت گہرے سماجی مضمرات ہیں. ہم ان کو نظر انداز کر کے محض ادیبوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, اس لیے کہ سماجی اعتبار سے ہماری زبانوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے, وہ سماجی وقار حاصل نہیں ہوا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک. یہ تو ابھی چند سالوں کی بات ہے کہ ہم نے پاکستانی زبانوں کو اپنانا شروع کیا ہے, ان کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کرنے شروع کیے ہیں, یا یہ تو ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے. ورنہ ہم پنجابی ہیں مثال کے طور پر, ہم نے اپنے گھر میں کبھی پنجابی نہیں بولی, اس لیے کہ ہم یہ دیکھیے پچھلے دنوں ایک اخبار میں آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ وہ ایک کسی اسکول میں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ جی یہ پنجابی زبان جو ہے وہ بات آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ غیر شائستہ ہے. میں نے کہا یہ بالکل اس پہ کرتے ہیں بات, پنجاب کا جو ایک لسانی جبر ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ بات مکمل کر لیجیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اردو کو اپنایا تو وہ جو ایک نو آبادیاتی جبر تھا جس نے پہلے ہم پر انگریزی مسلط کی, ایک تو وہ ذہنیت سے, اس ذہنیت سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکے. ہمارے ابھی تک وہ جو ماں بعد نو آبادیاتی تجربہ ہے وہ ابھی تک ہمارا ملک اس سے گزر رہا ہے, اور ہم انگریزی کو اپنے لیے بہت ہی مقدس زبان سمجھتے ہیں. اگرچہ بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے اس کی بہت اہمیت ہے اور وہ ہمیں سیکھنی چاہیے, لیکن وہ کوئی اور زبان بھی ہو سکتی تھی. خیر انگریزی بھی ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کے ساتھ جو ہم نے سماجی وقار وابستہ کر دیا ہے اس نے ہمارے اپنی زبانیں بولنے والے لوگوں کو ایک احساس محرومی اور احساس کمتری میں مبتلا کیا ہے. اس بات کو ہمیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس بات کو اٹھا رہے ہیں, اور اب اور جگہوں پر بھی اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے. لوگ اب فخر سے محسوس کرتے ہیں, فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ ان زبانوں کے بولنے والے ہیں اور وہ یہ زبانیں بولتے بھی ہیں. لیکن اب سے کچھ سال پہلے تک یہ زبانیں, اور حتیٰ کہ اردو بولنے والے بھی, آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایسے حلقے موجود ہیں جہاں اردو بولنے والے کو بھی کم علم سمجھا جاتا ہے, یا سماجی اعتبار سے وہ عزت نہیں دی جاتی جو انگریزی بولنے والے. ہمارے ہاں ایک ہماری ریاست نے تنوع کو تسلیم, ڈائیورسٹی کو تسلیم نہیں کیا. حمید شاہد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, اب ذرا ادب کی طرف واپس آئیں, ہم ذرا آگے چلے گئے اب موضوع کی طرف اپنے, کہ یہ بتائیے کہ یعنی ارتقاء کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اردو فکشن کے پچھلے 75 سال میں, اور اس کے ادوار کیسے مرتب کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے ایک تو وہ وزیر اعظم صاحب نے 3 ادوار اس کے بنائے تھے. ایک انہوں نے جا کے 1935 تک کا بنایا, پھر 47 تک وہ آئے, اور پھر بعد کے افسانے نگار. اور وہ کہنا یہ چاہتے تھے بنیادی طور پہ کہ اس سے پہلے جو ہمارے ہاں جس طرح کی حقیقت نگاری لکھی جا رہی تھی اس میں تخیل زیادہ تھا آغاز میں, اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہم داستان سے اس طرف آئے تھے جس کا زمین کے ساتھ جوڑنے کا جو تصور ہے وہ کم تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہمارے ہاں پریم چند وغیرہ لوگ آئے تو انہوں نے زمین کے ساتھ اس کا, اور لوگوں کے ساتھ, اور حقیقت کے ساتھ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے رشتہ جوڑا. اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ترقی پسندوں کا دور بھی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ منٹو بیدی اور یہ وہ سارے لوگ, قرۃ العین حیدر ہیں, عصمت چغتائی وغیرہ, یہ وہ لوگ آتے ہیں. تو عبداللہ حسین ذرا بعد میں آئے, تو یہ وہ لوگ تھے جو آئے. تو انہوں نے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو بالکل سامنے کا جو منظرنامہ تھا اس کے اندر سے ایک تخلیقی جو جوہر ہے اسے نکالا ہے, عام آدمی کی زندگی کو سامنے لے کے آئے ہیں,
اور انہوں نے جو ہو رہا تھا اسے یعنی اس تخیل سے جو زمین سے اوپر اٹھ کے بالکل ہی ہوا کے اندر بات نہیں کی ہے، بلکہ جو کچھ آپ کے سامنے بیت رہا ہے، انسانی وجود کے اوپر جو بیت رہا ہوتا ہے، اس وجود کی کہانی لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ پاکستان بنتا ہے، پاکستان بننے کے بعد تک یہ صورتحال رہتی ہے۔ پھر جب انتظار حسین وغیرہ یا یہ لوگ آتے ہیں تو پھر ان کے سامنے تو وہ سوال آ گئے نا جو تقسیم کے بعد والے سوال تھے، اور یہ وہ سوال تھے کہ جناب ہمارا اس زمین سے، ایک زمین سے ہمارا رشتہ اگر کٹا ہے تو اس زمین سے رشتہ جو ہے وہ کن بنیادوں پہ قائم ہوا ہے، ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، ہماری جڑیں اس کے اندر داخل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اور ہم یہاں سے انہوں نے پچھلی طرف دیکھنا شروع کیا، دو طرف وہ دیکھ رہے تھے شروع میں، ایک طرف تو وہ یہ دیکھ رہے تھے جو وہ پچھلے ڈوبائی کی طرف مڑ کے، اور دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے تو وہ کربلا کی طرف چلے جاتے تھے اور پیچھے اپنے تہذیبی جو ان کا حوالے ہیں، نظریاتی حوالے ہیں، وہ ان کی طرف جاتے تھے، اور اسی لیے وہ آخری آدمی جیسے افسانے ان کے آپ کے سامنے آئے انتظار صاحب کا۔ تو ایک لیکن اس کے بعد پھر ان کے پاس جب دوسرا دور آیا انتظار صاحب پہ تو پھر وہ ہند جو تہذیب تھی، ہند میتھالوجی والی، وہ اس تک بھی دیومالائی تہذیب ہے، اس تک بھی گئے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے فوراً بعد ہی ہمارے ہاں وہ پورا ایک علامت نگاروں کا گروہ جو ہے وہ آتا ہے، انور سجاد وغیرہ، جس میں رشید امجد یہاں سے تھے۔ اس طرح آپ دیکھیں تو پورا ایک علامت لکھی جا رہی تھی اور دھڑا دھڑ لکھی جا رہی تھی، اور وہ ایک لحاظ سے اچھا بھی تھا۔ اور یعنی آپ دیکھیں اگر افسانے میں یہ ہو رہا تھا تو نظم کے اندر بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ اور وہ آپ دیکھ لیں لاہور میں جالب صاحب وغیرہ جو ہیں وہ لسانی تجربات وغیرہ، افتخار جالب جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا لگ بھگ، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم 60 اور 70 کی دہائی، ہاں 60 اور 70 کی دہائی کے اندر یہ پورا ایک نیا آپ کہہ لیں ایک بالکل ماضی سے تھوڑا سا کٹ کے، یعنی وہ جو بالکل واقعے کے اوپر یقین رکھتا تھا کہانی، اس کے بجائے واقعے کو انہوں نے توڑا ہے اور انسان کے بطون میں اتر کے، اور جس طرح وہ صورتحال بنتی ہے وہ سوالات زیادہ اٹھائے گئے اس عرصے کے اندر۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ اوب جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ تجرید میں گفتگو کرتے کرتے، تو جب تک آپ کا سننے والا آپ کو وہ نہیں آپ کا ساتھ دیتا تو آپ اس سے گفتگو نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے قاری کی طرف دیکھا کہ وہ تو وہاں پہ موجود نہیں ہے جو ہم لکھا جا رہا ہے، تو پھر حقیقت نگاری کا ایک اور رخ آیا۔ یہ حقیقت نگاری وہ نہیں تھی جو ان سے پہلے تھی، 60 سے پہلے تھی، جو پریم چند کی حقیقت نگاری وہ نہیں تھی۔ اس حقیقت نگاری میں یہ تھا کہ کہانی باہر سے بھی سالم ہو گئی اور اندر بھی اپنے سوال رکھنے شروع ہو گئی۔ یہ جو بینٹھی ہوتی ہے نا، ایک دیا جو ہوتا ہے، اسے آپ اس طرف سے بھی جلا سکتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی جلا سکتے ہیں، یہ دو جگہ سے وہ جل جاتا ہے۔ تو یہ بھی دو جگہ سے جلتی تھی کہانی، یعنی ایک تو روشنی آپ کو باہر سے دیتی ہے اور اس کے ایک اندر بھی روشنی کا چراغ رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہی سوال آپ سے شاعری سے متعلق میں کروں گا، بالکل کہ شاعری کے 75 برس اور اس میں کیا ابھرتے ہوئے ٹرینڈز اور کیا تبدیلیاں آئیں۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کی اپنی ایک ادبی شناخت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ شاعری کے حوالے سے بتائیے۔ میرا خیال ہے اس کا اظہار ہمیں زیادہ فکشن میں یا نان فکشن میں ملتا ہے۔ وہ جو ایک نئی صنف جس کا بہت جو مقبول ہو رہی ہے فیکشن کی، جس میں فیکٹ اور فیکشن کو ملا کر، فیکٹ اور فکشن کو ملا کر ایک نئی صنف بن رہی ہے۔ اس میں سوانح عمریہ بھی ہیں، اس میں سفر نامے بھی ہیں، خاکے بھی ہیں، اور اس طرح وہ ان کے درمیان، جیسے مشتاق احمد یوسفی کی آب گم ہے جی، تو اس میں نہ تو مکمل فکشن ہے نہ پورا فیکٹ ہے، لیکن وہ ان کا ملغوبہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختار مسعود کی کتابیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات ابھی میں نے عرض کی تھی، یہ نثر میں اس کا اثر زیادہ ہے۔ شاعری کا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہت ہی گہری صنف ہے، انسان کے وجود کی زیادہ گہری پرتوں سے اٹھتی ہے، تو اس کو ایک دم سے کسی شناخت کے خانے میں فکس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شاعری میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصناف کے حوالے سے ہم نے بہت تجربے کیے۔ ابتدا میں دیکھیں کہ ہم نے نظم میں کئی کس طرح کی اصناف استعمال ہوئی ہیں، سونیٹ ہوا، نظم معرہ ہوئی، آزاد نظم ہوئی، پھر پابند نظم کا تجربہ، ترکیب بند کا، ترجیح بند کے، یہ سارے تجربات ہمیں ابتدائی دور میں نظر آتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھتے ہیں نظم کی طرف تو دو چیزیں مجھے اب تک بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نظم کی مقبول ترین صورت آزاد نظم ہے، اور دوسرا یہ کہ نثری نظم جس کی بہت مخالفت ہوئی اور بہت اس کو جھٹلایا بھی گیا، رد بھی کیا گیا، اس نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے اب تک کے عرصے میں۔
تیسری چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے شاعری کہ اگر ہم دور سے، جیسے میں نے کہا کہ ہم دور سے دیکھیں ڈرون کیمرے سے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ غزل نے ایک نیا روپ اختیار کیا ہے، ایک احیا ہوا ہے غزل کا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ غزل سخت تنقید کا نشانہ بن رہی تھی اور اسے محض رومانوی جذبات کے لیے مخصوص سمجھا جاتا آپ کا تھا. قطع کلام ہو رہا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ فہمیدہ ریاض کو میں بہت چھیڑا، مرحومہ کو، کہ ایک غزل کے خلاف مسلسل وہ محاذ کھولا ہوا تھا، اور جب عمر بڑھی تو دیوان شمس تبریز کی منتخبہ غزلوں کا ترجمہ کر دیا اردو میں، اور کیا کمال ترجمہ کیا. اور یہ 21ویں صدی میں غزل کا احیا بالکل ہمارے سامنے ہوا ہے، اور غزل میں تغزل کا بھی اچھا ایک رد عمل بھی ہے کہ جی پرانی تراکیب استعمال نہ کی جائیں، کلاسیکی علائم، کلاسیکی رموز کو رد کیا جائے اور نئے الفاظ کا تجربہ کیا جائے. یہ بھی موجود ہیں تجربات. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ظفر اقبال سے ہمیں یہ لسانی تشکیلات کا جو زمانہ تھا، ظفر اقبال صاحب خود سلیم احمد صاحب کی شاعری میں ہمیں ڈکشن کے جو تجربات ملے ہیں، جو بالکل نامانوس ڈکشن تھا غزل کے لیے، وہ غزل میں شامل کیا گیا. ویسے تو حالی کے یہاں بھی ایسے بہت سے تجربات ہیں کہ نامانوس ڈکشن ہے لیکن غزل ہے. جی ہاں. لیکن اس کے بعد پھر حسرت وغیرہ نے اسی کلاسیکی انداز کو اختیار کر لیا، حسرت موہانی نے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ غزل نے بالکل ایک پوری قوت کے ساتھ کم بیک کیا ہے، ایک احیا ہوا، ایک بازیافت ہوئی ہے غزل. غزل میں یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے. غزل جو ہے ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں ترکیب پسند جب شروع میں انہوں نے کہا کہ یار یہ تو صنف جو ہے یہ تو وہ ہے جو درباروں میں تھے، انہوں نے کہا یہ اس کی آپ نظم کی بات کریں اور افسانے کی بات کریں، اور واقعی یہ دو چیزیں انہوں نے خوب استعمال بھی کی. لیکن آپ دیکھیے کہ یہی چیز ہر 10 سال کے بعد، ہر دہائی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک وہ پیچھے کی طرف مڑتی ہے اور اپنے آپ کو تازہ کرتی ہے. کوئی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اس میں، اور آپ کے سامنے کوئی ایک نیا اشعار آتا ہے اور اسے بالکل ایک نئی زندگی مل جاتی ہے. اور غزل اسی طرح ہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حارث خلیق آتا ہے اور پھر وہ غزل جو ہے غزل کی طرف آ جاتا ہے، وہ غزل نظمیں کہتے کہتے غزل کی طرف آ جاتا ہے. صرف حارث خلیق نہیں، ایسے کئی لوگ ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے سامنے آپ کی غزل تو ہے. تو اس طرح ہی ہے کہ غزل کو چھوڑ کے دور جانے والے اور صرف نظم کی طرف آنے والے میں نے کئی شاعروں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری عمر میں غزل کی طرف آئے، جس طرح فہمیدہ ریاض کا آپ نے حوالہ دیا. ایک بات جو بھی اس بات سے میرے ذہن میں آ رہی تھی، انتظار حسین صاحب کی. انہوں نے کہا کہ 19ویں صدی میں ادب کا موضوع محبت رہا، 20ویں صدی میں وہ سیاست ہو گیا. میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہا کہ اب جو 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، ادب کا غالب موضوع کیا ہے؟ میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے ابھی تک کے مطابق، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا ہو سکتا ہے اختلاف کریں، کہ ادب کا بنیادی مرکزی نقطہ وحشت ہے. یہ 9/11 کے بعد چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ فکشن ہو، وحشت انسان کے اندر جو پیدا ہو رہی ہے، ایک احساس ناکامی، ایک فرسٹریشن، ایک علمیاتی احساس، وہ ادب میں بہت گہرا اتر رہا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ساری دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ جی یہ دنیا بھر میں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اردو کے ساتھ ساتھ بالکل ہمیں یہ نظر آتا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اب کچھ تحریکوں پہ بھی بات کریں ڈاکٹر صاحبہ، آپ دونوں ہی کریں کیونکہ ایک بے تکلف گفتگو ہے، کہ تحریکوں پر گفتگو کریں کہ جو تحریکیں ہمارے ہاں چلی، تاکہ اور ان کے نام اور کچھ اگر سن بھی ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تاکہ ہمارے سامعین کو سمجھنے میں مدد ملے. جی یہ آپ کہیں. ٹھیک ہے. ترقی پسند تحریک تو جیسے قیام پاکستان کے وقت اپنے عروج پر تھی، اس کے بعد پھر ہمیں بہت نمایاں جو نظر آتی ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک. یہ جو وہ باتیں ہیں جو نصابی کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں، تو طالب علموں نے ان کو اسی طرح دہرانا شروع کر دیا کہ وہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک ہوئی، اور اس کے بعد پھر وجودیت اور بیگانگی اور لایانیت، ایبسٹریکٹزم، اور یہ چیزیں ہمارے ادب میں نمایاں ہوئیں. اور پھر مارشل لاء آئے اور مارشل لاء کے نتیجے میں پھر علامت آئی. میں تھوڑا سا اس تاریخی تبدیلی سے اختلاف بھی کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے علم ہے اسی لیے میں نے یہ سوال کیا. اور اس کے بعد 80 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لاء کے جبر کے نتیجے میں یہ ہوا اور تصوف آ گیا اور وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا ہے کہ انسان کا جو وجودی تقاضا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ادب میں ظاہر ہوتا ہے. ان چیزوں کو صرف بیرونی واقعات اور حادثات کا رد عمل نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ وہی واقعہ یا وہی حادثہ ایک
20 کروڑ کے ملک میں پیش آتا ہے، ہر فرد اسے مختلف طرح سے اثر قبول کرتا ہے، اس کو مختلف طرح سے اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور اس کا جب اظہار کرتا ہے تو وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ ہمیں فرد کی جو ذاتی حیثیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تحریکوں کے اندر رہنے والے لوگ بھی ہمیں تحریکوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے ہاں بھی وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو اس تحریک سے متصادم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مذہب کے بارے میں رویہ، اب ترقی پسندوں کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ مذہب بیزار یا مذہب دشمن ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ترقی پسندوں کی ادب میں بھی اور ان کی ذاتی زندگی میں بھی اور ان کی بعض جیسے ان کی خود نوشتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر مذہب کے ساتھ یا مابعد الطبیعاتی حقائق کے ساتھ کیسی جڑت تھی ان کے اندر۔ اسی طرح وہ لوگ جو خاص مذہبی یا دائیں بازو کے دانشور اور ادیب کہلائے جاتے ہیں، ان کے ہاں انسان دوستی کا رویہ ملتا ہے، ان کے ہاں طبقاتی کشمکش کے خلاف جد و جہد بھی ملتی ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں یہ جو ٹھپا لگانے کا عمل ہے اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریکیں وغیرہ بہت ہی سطحی طریقے سے دیکھنے سے سامنے آتی ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر اس خاص مقصد کو ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم ہر تحریک میں سے ہر طرح کا رجحان برآمد کر سکتے ہیں۔ حمید شاہد صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے دیکھیں میں تو اتفاق بھی کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی۔ اتفاق اس حد تک کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہر لکھنے والا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور وہ جہاں بھی ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ مثلا بیدی ہوگا وہاں، چاہے وہ راجندر سنگھ بیدی، ہاں راجندر سنگھ بیدی وہ ہوگا، اور وہ مختلف ہو جائے گا منٹو سے، چاہے ایک وقت میں دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی مختلف ہو جاتے ہیں، ایک تحریک کے اندر رہتے ہوئے بھی، ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو باہر کے حالات ہوتے ہیں وہ ایک علت بن جاتے ہیں کسی اور عمل کے لیے، وہ خود بخود ان دھکیل کے آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ اس طرف جائیں، اور وہ تحریکیں بنتی ہیں۔ مثلا ترقی پسند تحریک تھی، ظاہر ہے اس کا ایک پورا ایک ماحول بنا تھا تو ہوا، پھر اس کا رد عمل میں جب یہ آپ کے جدید ادب والے آئے تو آپ دیکھیے کہ وہ ظاہر ہے وہ رد عمل اگر نہ ہوتا تو کیا وہ اس طرح آتے ہیں آپ کے سامنے، اور اگر اس طرح نہیں ہے، یعنی یہ ماحول ہے ہمارے ہاں جو مارشاء اللہ ہے، ہمارا جو ملک ٹوٹا ہے اور اس کے بعد جو احساس پیدا ہوا، تو اس کے کہیں نہ کہیں اثرات ہوتے ہیں جو مختلف ایک پورے گروہ پہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیچے جا کے جب تخلیقی سطح پہ آتا ہے تو وہ مختلف ہوتے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جو گروہ بن جاتے ہیں، یہ مختلف تنظیمیں بنتی ہیں، یہ مختلف لوگوں کے آپس میں تعلق بنتا ہے۔ مثلا جو حلقے والے تھے، حلقہ ارباب ذوق والے لوگ تھے، وہ جب ادب برائے ادب کی بات کر رہے تھے تو وہ بنیادی طور پہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں کو مقصدیت کسی سطح پہ نہیں آتی ہوگی ان کے لٹریچر کے اندر۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی ایک ایسا انسان چاہتے تھے جو دوسرے پہ ظلم کرنے والا نہ ہو، وہ بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا کہ وہ چاہتے تھے، لیکن وہ مجموعی طور پر ایک نقطہ نظر انہوں نے بنا لیا تھا کہ بھائی یہ سارے لوگ جب مل کے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ گروہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی مطالعہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال لکھنے کا عمل تو ایسا ہے کہ آدمی کو کاغذ کے سامنے جب ہوتا ہے تو اسے اکیلا ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ وہاں جا کے معاہد نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ لکھ نہیں پائے گا، تو لکھنے کے لیے آپ کو اکیلا ہونا پڑتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی حارث۔ ادب اور قاری کے رشتے کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے کہ جو اتنے برس میں ادب نے اور ادیب نے قاری کے ساتھ رشتہ جو تھا اس کو مضبوط کیا، استوار کیا، یا یہ کمزور پڑا ہے۔ حمید شاہد صاحب سے بھی میں گزارش کروں گی کہ وہ ضرور اس بارے میں بات کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ ادب کو جو پہلے جو قاری میسر تھا اب وہ میسر نہیں ہے۔ وہ قاری وہ تھا جو ادیب کو آئیڈیلائز کر رہا تھا، اس کو اپنے سامنے لکھنے والے کو، خواہ وہ شاعر ہو یا افسانہ نگار ہو، جو اس کا پسندیدہ لکھنے والا تھا، وہ ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے سامنے رکھتا تھا۔ اگرچہ یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ ادب اور ادیب میں ادیب اور قاری میں کتاب بھر کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اس زمانے کے قاری ہیں جو اپنے سامنے ادیب کو رول ماڈل کے طور پر رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی بھی محسوس کرتے تھے۔ لیکن اب ادب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک تفریح کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے، خواہ وہ شاعری ہو یا فکشن ہو، ایک مخصوص حلقہ ہے جو بہت ہی تنگ ہے
اس حلقے کے اندر تو ادب کو ادب کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، اس میں زیادہ تر لکھنے والے خود ہی شامل ہیں اور صرف پڑھنے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو عمومی حلقہ ہے، جو لوگ ادب کی بات کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ادب کا جو چرچا دیکھتے ہیں، یہ ادب برائے تفریح رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے تک CSS کرنے والے تمام افسران جو تھے، ان کے ہاں ہم ایک اعلیٰ ادبی ذوق بھی دیکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے لکھا، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا نہیں، البتہ وہ اچھے قاری ہوتے تھے، ادب کو پڑھتے تھے، ادب کے بارے میں ایک رائے رکھتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہم CSS کرنے والے لوگوں کا کہ ادبی ذوق کا اگر ہم مطالعہ کریں، میں ان کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ سائنس کے علاوہ جو لوگ ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں، ان میں کے بہترین اذہان ہیں جو CSS کی طرف اکثر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب CSS سے مراد یہ کہ جو پاکستان کی سینٹرل سپیریئر سروسز ہیں، جہاں سے ہماری بیوروکریسی تشکیل پاتی ہے۔ بالکل، اور وہ ایک طرح سے ہماری سوسائٹی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک ایسا پریشر گروپ ہے ہماری سوسائٹی کا جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں، جن کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اب ان کے اندر ادب کے معاملے میں وہ ادبی ذوق نہیں نظر آتا جو اب سے ہمیں 20-25 سال پہلے نظر آتا تھا۔ حمید شاہد صاحب، ایسا ہی ہے، کیونکہ انگریزی میں مجھے ایسا نہیں نظر آتا۔ اگر میں انگریزی کے قارئین کو دیکھوں پاکستان میں، تو ان کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے، اور ان کی تعداد اور سنجیدہ قارئین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا یہ ہماری اپنی زبانوں کا مسئلہ ہے، یا یہ ادب اور قاری کے ادیب اور قاری یا ادب اور قاری کے رشتے کا مسئلہ ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کتاب پڑھنے والا کم ہوا ہے، یہ تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ کتاب زیادہ چھپ رہی ہے، زیادہ خوبصورت چھپ رہی ہے، اور زیادہ مقدار میں لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے، اس لیے کہ زیادہ کمانے والے وہ کما بھی رہے ہیں، اس کے پبلشرز ہیں وہ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کتاب نہیں چھپ رہی۔ لیکن یہ جو بات نجیبہ عارف نے کہی ہے نا کہ ہمارے ہاں وہ سنجیدہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ ایک سطح ہماری نیچے آئی ہے پڑھنے والوں کی۔ وہ جو ادب سے ایک حظ اٹھاتے تھے اور اس کی جمالیات سے آگاہ ہوتے تھے، اس کی جمالیات کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے، اور زندگی کا لطف یا زندگی کی معنویت اسے کشید کرنا چاہتے تھے، اس کے بجائے وہ لوگ جو اسے صرف ایک لطف کی یا ایک مشغلے کا طور پہ تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ایک تو یونیورسٹیاں ہماری ہیں، معذرت کے ساتھ یہ تو ساتھ بیٹھی ہیں، یہ جانتی ہوں گی کہ ہمارے ہاں بہت سارا جو رجحان ہوا جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ سے، اردو کیا ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے جتنے بھی مضامین تھے، اس میں تعداد بچوں کی کم ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ چلے گئے دوسرے جو آپ کے بزنس کے جتنے مضامین تھے ان کی طرف، زیادہ ان کا رجحان بڑھا اس پچھلے کچھ عرصے میں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جو تنقید ہے ہماری، یہ ہمارے جو کریٹیو لٹریچر چاہے، جو تخلیقی ادب ہے، اس کے ساتھ جڑنے کے بجائے ان مباحث میں الجھ گئی ہے جو فلسفیانہ قسم کے تھے، جو صرف آپ کہہ لیں تنقید کے نہیں، وہ صرف تھیوری کے مسائل تھے، یعنی وہ لٹریچر کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ جو جتنے بھی ان کے موضوعات تھے وہ ان نظریات کے وہ سمجھانے کے لیے بات کر رہے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ شمیم حنفی مرحوم نے ایک مرتبہ ایسے ہی ان اے لائٹر وین کہا تھا کہ بھئی دیکھو، شاعر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اور نقاد ہندوستان میں، یا بلکہ یہاں تو انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے یا ادھر جا کے پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں پیدا ہوتا آج کل کا نقاد جو ہے، اس لیے کہ وہ جو زبان بول رہا ہے وہ دراصل وہ ایسا اسے ترجمہ کر کے وہاں پہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرا، اور وہ یہاں کہ آپ کسی استاد کے پاس بھی چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ یار اس کو ذرا بہتر طریقے سے مجھے سمجھا دو، وہ نہیں سمجھا پائے گا۔ لیکن حمید شاہد صاحب، اس میں مجھے ذرا سمجھائیے ایک بات، ضمنی سوال، یہ تجزیے کی جو اس کو انگریزی میں کہیں گے کیٹیگریز آف انالیسس، جو تجزیے کی جو کیٹیگریز ہیں، وہ تو ہم ویسٹ سے بورو کرتے ہیں نا، کیونکہ کرٹیسزم بھی تو ہمارا پورا ہم نے تنقید ان سے بارو کی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے افسانے کی ٹیکنیکس بھی ان سے بارو کی تھی، ہم نے نئی نظم ہے وہاں سے ان کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زمین کے ساتھ یا اپنی زبان کے ساتھ اسے جڑنے نہیں دیا تھا۔ اب پرابلم یہ ہو گیا ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو تنقید ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ابھی تک ہمارے ادب کے ساتھ اس طرح جڑی نہیں ہے۔
اس کا تجزیہ اس طرح نہیں کر رہی. میں تجزیے کا زیادہ کوئی حق میں نہیں ہوں. تجزیہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اجزاء کو الگ الگ کر کے انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو تنقید کا ہوں. تنقید کا یہ ہے کہ وہ تعبیر کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو, اور اس کی تفہیم کی طرف لے کے جاتی ہے, اور اس کے انالیسس کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس پیمانے پہ ہے, یہ اس کے تعین قدر کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں. یہ بنیادی تقاضے ہیں تنقید کے. اگر وہ نہیں کر رہی تھی, نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے ہاں سے جو طالب علم یونیورسٹیوں سے نکل رہا ہے وہ اچھا ادب پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا, اسے پڑھ نہیں پاتا. ایک بات اور ہے اس حوالے سے جس کا ذکر ابھی حارث نے کیا کہ کیا وجہ انگریزی پڑھنے والے موجود ہیں اور اچھے سنجیدہ قاری موجود ہیں. بہت اہم بات حمید شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اردو کو بطور زبان اس کی تدریس کا عمل مفقود ہے ہمارے تعلیمی اداروں سے. یعنی ہر سکول میں پڑھائی جاتی ہے, ہر کالج میں پڑھائی جاتی ہے, ہر جامعہ میں پڑھائی جاتی ہے. اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں آپ ہی کی جامعہ میں ہر سال طالب علم جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہے ایسی صورت؟ جی میں میرا جو مشاہدہ ہے وہ میں عرض کرتی ہوں کہ ہم ادب کو سمجھنے کا ٹول, ادب ظاہر ہے ادب کا ٹول الفاظ ہیں, زبان ہے, زبان کے بغیر آپ ادب کو نہیں سمجھ سکتے. ہماری کسی بھی جامعہ میں زبان کی تدریس نہیں ہوتی, ادب کی تدریس ہوتی ہے. اس جامعہ سے ڈگری لینے والے لوگ جو ادب پڑھ کر گئے ہیں وہ زبان کی تدریس کے اہل ہی نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ زبان کو سائنٹیفکلی کس طرح اسکولوں میں پڑھایا جائے گا. اب وہاں سے جو اسکول تو نرسری ہے نا, پرائمری اسکول میں آپ دیکھیں انگریزی میڈیم اسکولوں میں انگریزی کی تدریس کے بہت سائنسی طریقے موجود ہیں, اور ان کو انگریزی اس سے بہتر طریقے سے پڑھائی جاتی ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں اردو پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی ایک پریفرنس نہیں ہے, بہت بالکل بالکل. اب اردو کے نام پر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے بالکل نہیں ہے. اردو کے نام پر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کمپریہنشن کا, تفہیم کا پہلو ہے کہ آپ نے کچھ اسباق پڑھا دیے, کچھ اشعار لکھ دیے اور کہا کہ ان کا مطلب بتا دیں. لیکن زبان کی گہرائی, زبان کے مختلف پہلو, زبان کس طرح بنتی ہے, کس طرح عمل کرتی ہے, یہ باتیں جو ہم نے اپنے زمانے میں ٹاٹ اسکولوں میں سیکھ لی تھیں وہ آج کے اچھے اسکولوں میں بھی اردو کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کو اور جواب دیجیے, اس سے پہلے میں حمید شاہد صاحب کے پاس آؤں. وہ سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ سفر ناموں پہ ان دنوں خاصا آپ کی توجہ رہی ہے, ساتھ ساتھ خود نوشت سوانح عمریاں, یہ جو نان فکشن جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں, اس میں اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ دیکھیے نان فکشن بہت مقبول ہو رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ فکشن سے زیادہ عام پڑھنے والا نان فکشن کی طرف توجہ دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوا محسوس بات کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں شہاب نامہ چھپی, تو قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب صاحب کی شہاب نامہ چھپی, کتنے ایڈیشن اس کے چھپ گئے. حالانکہ اس پہ اعتراض کرنے والوں نے کئی طرح کے اعتراضات کیے, مگر وہ اعتراضات سیاسی نوعیت کے تھے. یہ اس بات سے متعلق تھے کہ ان کی سیاسی وفاداری کیا تھی, یا ان کی یا تصوف سے ان کی جو ان کا جو اظہار ہوا تصوف سے متعلق جن باتوں کا, اس پر اعتراض کیا گیا. لیکن اس کتاب کی مقبولیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے جتنے ایڈیشن چھپے ہیں, پبلشر کی زندگیاں بدل گئی جنہوں نے اور اب وہ انہوں نے چونکہ حقوق عام کر دیے, عام آدمی بھی اس کو چھاپ رہا ہے اور ہر سٹال پہ وہ موجود ہے. حمید شاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں. ایک اردو کے ادیبوں پر اعتراض ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ جائز اعتراض ہے. ان کا تعلق پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو. 1 یونٹ بنا 50 کی دہائی کے اوائل میں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں, مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں ایک لہر پیدا ہوئی اس کی مخالفت کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سندھی میں اس کے خلاف لکھا گیا. ادب کی میں بات کر رہا ہوں. سرائکی کا ناول, حفیظ خان کا ناول ہے 1 یونٹ سے متعلق. اس کے علاوہ دیگر پشتوں میں, بنگلہ میں تو یقیناً رہا ہوگا, یعنی بنگلہ میں تو 1971 کا واقعہ ہے اسی طرح کہ 2-3 لوگوں کے نام, مسعود اشر, مسعود مفتی, 2-3 نام اور لے لیجئے, ایک آدھ غزل کہیں پڑھ لیجئے فیض صاحب کی, ایک نصیر ترابی کی پڑھ لیجئے. لیکن نہ 1971 کا اردو ادب میں اس طرح سے تذکرہ اور اس کو بیان کیا گیا ہے, نہ جو پاکستان کے اندرونی حالات رہے ان کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. مگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں ایک سے ایک بڑا مزاحمتی شاعر بھی پیدا ہوا. مطلب فیض صاحب کا نام تو خیر لوگ جانتے ہی ہیں, مگر حبیب جالب اور پھر بے شمار اور شاعر. تو یہ اس سوال کا جواب آپ کیسے؟ یہ ایسا ہے, دیکھیں ہمارے ہاں لکھنے والے تو تھے. مشرقی پاکستان کے جب الگ ہوا تو مسعود مفتی نے تو اس پہ
جی وہ چونکہ وہاں تھے اور ان کا فرسٹ ہینڈ نالج تھا، اس کا سامنے تجربہ تھا، ان کے اوپر گزر رہی تھی، تو انہوں نے اس پہ لکھا بھی. ہمارے یہاں ایک فاصلہ تو پیدا ہوا دونوں علاقوں میں، دونوں حصوں میں، اور شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان حالات سے اس طرح آگاہ نہیں ہو پائے جس طرح کے وہاں ہو رہے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ بہت بعد میں کچھ چیزیں آئیں، ورنہ جیسے اللہ میغ دے طارق محمود کا ناول ہے، یا اس طرح کے کئی ناول آپ کے الطاف سامنے فاطمہ آتے ہیں، کا ناول چلتا مسافر ہے، نے ہمارا کے افسانے ہیں. تو ایسا ہے کہ لکھنے والوں نے تو لکھا تو ہے اس پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا تجربہ تھا جس پہ بہت زیادہ لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کم لکھا ہوا. باقی رہ گیا مزاحمتی ادب، تو وہ تو چونکہ ہم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کیفیت کے اندر موجود تھے، تو یہ تو آپ کے وجود پہ گزر رہی تھی. چونکہ یہاں پہ وہ تو آپ فکری سطح پہ تو اس پہ جڑے تھے نا. یعنی اس کے بعد آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ کس طرح سوچنے لگے تھے. اس سے پہلے جو سوچتے تھے وہ کچھ اور طرح سوچتے تھے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم آزاد ہی کیوں ہوئے تھے؟ اگر ہم آزاد ہوئے تھے اور کچھ مقصد تھا تو وہ تو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم کیسے اس برطانوی ہندوستان سے ہماری زندگیاں یہاں پہ کیسے مختلف ہو گئیں؟ اگر نہیں ہوئی ہیں تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سوال ہمارے ادب کا حصہ بنے ہیں. اسی طرح ہی یہ سوال جو ہے بنیادی طور پہ جس وقت تقسیم ہم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک نظریے کی بنیاد پہ اکٹھے تھے، اور اب یہ تقسیم اگر ہو گئے تو اس کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ تو یہ سوال تو بہرحال ہمارے لٹریچر کا حصہ بنے ہیں اور مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ براہ راست نہیں، ادب چونکہ براہ راست اظہار نہیں ہوتا، ادب میں رنگ بدل کے اظہار ہوتا ہے، تو وہ خبر رسانی نہیں ہوتی، وہ خبر نہیں ہوتی. تو اس المناکی کا احساس مجھے لگتا ہے کہ فکشن کی آپ نے بات کی، فکشن میں بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے، اگرچہ وہ بنیادی موضوع کے طور پر نہیں ہے، ایک ضمنی موضوع کے طور پر اس المیے کا احساس اور اظہار اب تک ہو رہا ہے. حمید شاہد صاحب کے ناول میں اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں، بنگلہ دیش کے مٹی اعظم کا ہے اسی موضوع پہ ہے. جی لیکن اس میں ایک آخری سوال اب آپ سے، کیونکہ یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم تینوں اگر بیٹھے رہیں تو یہ ساری شام گزر جائے گی اور گفتگو ختم نہیں ہوگی. آخری سوال آپ سے یہ کہ اس وقت آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ چونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر دیو قامت اس زمانے میں ادیب تھے تو قاری بھی بہت آگے بڑھا ہوا تھا، اور آپ دونوں نے تسلیم کیا کہ قاری جو ہے اردو کا قاری خاص طور پر اس کی ایک سطح کم ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر قاری کی سطح کم ہوگی تو پھر دیو قامت ادیب بھی تو نہیں آئیں گے. تو اب اس وقت آپ کو جو لکھنے والوں کی ایک پوری جو صورتحال ہے وہ کیسی نظر آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ پہلے آپ اور پھر آخر میں حمید شاہد صاحب. میرا خیال ہے یہ بات بالکل الٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بات درست ہے کہ اگر قاری کی سطح گرتی چلی جائے گی تو بڑا ادیب بھی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس سے بالکل الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات قاری کے نہ ہونے سے ادیب کے اندر جو احساس تنہائی پیدا ہوتا ہے وہ اسے بڑا ادب لکھنے پر اکسا دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے ادیب ایسے زمانوں میں پیدا ہوئے جو بالکل زوال کے اور تاریک زمانے تھے. اب تاریخ مختلف زبانوں کے ادب میں ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں. بڑی دلچسپ بات کی آپ نے. تو ہمیں بالکل اس کے الٹ تجربہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو لیکن ہیں وہ ذرا پچھلی نسل کے. نئی نسل کے لوگوں میں بھی بہت اچھے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو سنجیدگی سے لکھ رہے ہیں. ایک دو باتیں ہیں جن کا مجھے محسوس ہوتی ہیں کہ ہمارا نیا ادیب بھی زبان کے معاملے میں اتنا حساس نہیں رہا، زبان کو بے دردی سے برت رہا ہے اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے. ہر زمانے میں زبان میں وسعت تبھی پیدا ہوتی ہے اگر آپ اس میں تبدیلی پیدا کرتے جاتے ہیں، تو وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کو مسخ نہیں کیا جاتا. مجھے لگتا ہے ہمارے جو بلکل نئے لکھنے والے ہیں نوجوان، وہ زبان کو بعض صورتوں میں مسخ کر دیتے ہیں اور اس کو ایسا کرنا اپنا حق بھی سمجھتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اردو میں لسانیات پہ کام سے مطمئن ہیں آپ؟ بالکل نہیں، اردو میں لسانیات پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہم نے اب اپنی یونیورسٹی میں اپنے شعبے میں ایک تخصیص بنائی ہے، اگر کسی سال کچھ بچے آ جائیں لسانیات کے پڑھنے والے، ہمارے پاس کوئی استاد نہیں ہے. ہم نے ایک دو استاد ایسے تیار کیے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر لسانیات کی تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ کوئی ڈگری اس وقت نہیں ہے. اب ہم ایک شعبہ بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن فی الحال اردو میں لسانیات پر کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا. حمید شاہد صاحب اس وقت جو منظرنامہ ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، وہ منظرنامہ تو میں ضرور اس پہ بات کرتا ہوں. میں چونکہ وہ جو پہلا بات میں کر رہا تھا بیچ میں رہ گئی، اس میں ایک نام مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آصف کا ہے، آصف فرخی کا. ہمارے افسانہ نگار اور ہم سے بہت جلد بچھڑ گئے. ان کا ایک افسانہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ ہے بن کے رہے گا. اب یہ دیکھیے اس میں ایک شخص ہے
پاکستان بننے کے وقت اس نے نعرے لگائے تھے بن کے رہے گا پاکستان، اور وہ اس کیفیت میں وہ تھا، اور اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ اس کے حواس جو ہے وہ نہیں ہیں قابو میں، اس کو بڑی مشکل سے اولاد قابو کرتی ہے، اور وہ جوش میں آ کہتا ہے بن کے رہے گا، اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور آنسو وہاں سے نکلتے ہیں کہ وہ ٹخنوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ بن کے رہے گا جیسا ہم چاہتے تھے اس ملک کو بنانا، وہ نہیں بن پا رہا، تو یہ ہماری اس ادب کا حصہ یوں بنتا رہا ہے۔ اب رہ گیا کہ اب کا منظرنامہ۔ دیکھیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا لکھنے والے موجود ہیں۔ اب دیکھیے ایک پوری ریوائول ہوئی ہے ہمارے ہاں، ناول جو ہے نئے سرے سے یک کے بعد دیگرے کئی لکھنے والے ہمارے یہاں آئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ناول کا سفر آگے کا سفر ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئی ہیں، کیونکہ آگے کا سفر تو تب ہوگا جب قرۃ العین حیدر جیسا کوئی آپ کے سامنے ہوگا، یا عبداللہ حسین جیسا آپ کے سامنے کوئی ناول نگار ہوگا، یا شمس الرحمن فاروقی جیسا کوئی ناول نگار آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ والا سفر جو ہے وہ اس سطح کا جب تک نہیں ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے کا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر لمبی سانس بیٹھ کے لکھنے کا ایک رجحان پیدا ہوا ہے۔ فکشن میں بہت اچھا لکھنے والے ہمارے سامنے ہیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ نئے لوگ آئے ہیں، اور ہر شہر میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں، لاہور میں ہم دیکھتے ہیں، کراچی میں دیکھتا ہوں، تو نئے لوگ لکھنے والے موجود آ رہے ہیں، نئے نئے افسانہ نگار ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ نظم کہنے والے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو ہر جگہ پہ بالکل اچھی نظم کہنے والے نوجوان، سرمد اس کا نوجوان کے پچھلے دنوں میں کتاب دیکھ رہا تھا، کیسی اچھی نظم وہ کہہ رہا ہے۔ تو نئے لوگ جو ہیں، یعنی آپ کے بعد والی جو نسل پوری آ رہی ہے، تو وہ بھی لوگ اس نظم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو غزل تو خیر ہمارے ہاں ویسے ہی ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے لوگ اچھی زبان، ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ اچھی زبان ان کو نہیں آتی، لیکن غزل کی ایسی وہ تراکیب استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی غزل کے مصرع بنا رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو تو ایک ملا جلا رجحان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے لوگ۔ خواتین و حضرات، اردو کے دو نہایت ممتاز معاصر ادیب اور نقاد، ان سے آپ کی گفتگو سننے کو ملی، آپ کو میری گفتگو آپ کو سننے کو ملی۔ میں یہ بہت طویل ہے سلسلہ، اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، اور آج کے لیے لیکن اتنا ہی، چونکہ ایک وقت کی قید تو ہوتی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بنیادی سوالات تھے وہ ہم نے اٹھانے کی کوشش کی، اور ایک 75 سال کا ایک طائرانہ جائزہ جو ہے ڈرون کیمرہ سے بقول ڈاکٹر نجیبہ عارف کے ہم نے لیا۔ تو میں بہت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں ڈاکٹر نجیبہ عارف آپ کا، اور حمید شاہد صاحب آپ کا، کہ آپ نے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے۔ وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ پاکستان کی آزادی کے 75 سال، اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر۔ ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نظر اور فکر انگیز خیالات۔ اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے۔ اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ٹیکس اور پبلک پالیسی پر۔